اسے واپس لے جائیے یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت سے نہ ہو پائے گا۔ یہ کلام ہے چھٹے آسمان پر، جہاں کلیم اللہ نے روک لیا رسول اللہ کو اور کہا 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے بھاری ہیں، اپنے رب سے درخواست کریں اور اسے کم کرائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش عظیم پر اپنی امت کا بوجھ کم کرانے کے لیے گئے، جبکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سالوں کے برابر۔ آخر میں جب آپ 5 نمازیں لے کر لوٹے تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے بھی کم کرا لیجئے۔ اس پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب اپنے رب کے سامنے اسے اور کم کرانے سے مجھے شرم آتی ہے اور میں ان 5 پر راضی ہوں۔ تو عرش سے صدا آئی کہ اللہ کے قانون بدلہ نہیں کرتے، اس لیے آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کا ثواب برابر ہے 50 کے۔ یہ تھا عرش کے 3 خزانوں میں سے پہلا خزانہ جو آپ اپنے ساتھ لائے۔ لاسٹ میں جانیں گے کہ آپ معراج کیسے کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عرش کا وہ دوسرا خزانہ جس کے بارے میں آپ نے کہا میں تمہیں عرش عظیم کے وہ 2 موتی دے رہا ہوں کہ جن کو تم سونے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے کافی ہے اللہ کی خوشی اور رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کی عظمت یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحاباؤں کو اس کی تاکید کی اور کہا اسے خود بھی پڑھو اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی اسے پڑھاؤ، اور یہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری کی 2 آیتیں۔ صرف قرآن کی یہی 2 آیتیں ہیں جو عرش پر نازل ہوئی، باقی سارا قرآن جو ہے فرش پر یعنی زمین پر نازل کیا گیا۔ اور تیسرا خزانہ ہے اللہ کی یہ بشارت کہ آپ کی امت کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا اگر وہ سچی توبہ کر لے سوائے شرک کے۔ اب واپسی میں آپ کو جنت اور دوزخ دونوں دکھائی گئیں۔ پھر براق پر آپ کی واپسی ہوئی بیت المقدس تک، بیت المقدس سے مسجد الحرم تک، اور پھر ام ہانی کے گھر تک جہاں سے سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ اور آپ جس بستر سے اٹھ کر کے سفر کی طرف جا رہے تھے وہ بستر لوٹنے کے بعد ابھی بھی گرم تھا۔ اب وقت ہے آپ کی معراج کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ ایک مومن کے لیے اس کی نماز ہی اس کی معراج ہے، کیونکہ وہ نماز کے وقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں جانیں گے اس جنات کے بارے میں جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔